بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ غاصب صہیونی رجیم کے اپوزیشن لیڈر اور سابق اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپڈ نے اعلان کیا ہے کہ نیتن یاہو عالمی سیاست میں زہریلا ترین شخص بن چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا مقابلہ دنیا بھر کے جمہوری رہنماؤں کی تقویت کا باعث بن چکا ہے، جیسا کہ آسٹریلوی وزیر اعظم نے بھی کر دکھایا ہے، کیونکہ نیتن یاہو سیاست کے میدان میں زہریلی ترین شخصیت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ آسٹریلوی وزیر اعظم اینٹھونی نے کہا تھا کہ آسٹریلوی عوام ہر شب اپنے ٹیلی ویژن پر غزہ کے بچوں سے متعلق جو کچھ دیکھتے ہیں وہ اس سے بیزار ہو چکے ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جب آپ بچوں کو بھوک سے مرتا دیکھتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور خاندان کے خاندان خوراک اور پانی کے لیے قطاروں میں آ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ انسانی رد عمل کو جنم دیتا ہے جو کسی طور پر بھی حیران کن نہیں ہے۔ دوسری طرف نیتن یاہو نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت پر مبنی آسٹریلوی وزیر اعظم اینٹھونی کے موقف کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں غدار قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا آسٹریلوی وزیر اعظم کے بارے میں مزید کہنا تھا کہ تاریخ البانی کو آسٹریلوی وزیر اعظم کو اس لیے یاد رکھے گی کہ وہ کیا تھا، ایک ایسا کمزور سیاستدان کہ جس نے اسرائیل سے غداری کی اور آسٹریلیا کے یہودیوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ معروف اماراتی میگزین نے شامی باغی حکومت کے متوازی ایک نئی مضبوط فوج کی تیاری کا اعلان کیا ہے۔ اماراتی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ فوج شامی احمد الشرع المعروف جولانی کے مخالف عناصر کی قیادت میں تیار ہو چکی ہے۔ انس الشیخ نامی ایک شخص کے جسے ابو ظہیر الشامی بھی کہا جاتا ہے، اس نئی فوج کا کمانڈر ہے، کہ جس کا دعویٰ ہے کہ یہ نئی فوج نیم وفاقی ڈھانچے کی حامل ہے جس میں سنی اکثریت ہوگی، لیکن اس میں شام کے دوسرے تمام طبقات بھی شامل ہوں گے۔ انس الشیخ کا کہنا ہے کہ ان فورسز میں 1.5 لاکھ سے زائد افراد شامل ہوں گے جنہیں اعلیٰ تربیت دی گئی ہے، اور ان کا بنیادی مشن شام کی تقسیم کو روکنا ہے۔ دوستو، لگتا ہے کہ یہ ایسی ہی فوج ہوگی جس طرح امریکہ نے افغانستان کی فوج بنائی تھی، جو طالبان کے ایک ہی وار سے چھو منتر ہو گئی تھی۔ اماراتی میڈیا کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انس الشیخ المعروف ابو ظہیر الشامی نے دعویٰ کیا کہ یہ متوازی فوج موجودہ الجولانی حکومت کے ساتھ وابستہ قوتوں کے خلاف بھی کارروائی کرے گی جو خود کو آئین سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ انس الشیخ کا کہنا تھا کہ یہ فوج عبوری حکومت سے احکامات وصول نہیں کرتی، بلکہ اس کے فرائض میں سے ایک عبوری حکومت کی نگرانی بھی ہے۔ ابو ظہیر یا ابو زبیر شامی نے مزید کہا کہ بین الاقوامی طاقتوں کی گرین لائٹ، بالخصوص امریکیوں کی جانب سے خصوصی ہدایات پر ہی اس فوج کی تشکیل کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ نئی شامی فوج کے کمانڈر ابو زبیر کا کہنا تھا کہ اس فوج کا مشن مکمل طور پر اندرونی ہے، اور وہ اس وقت تک سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی جب تک گولانی حکومت اپنے فرائض سے انحراف نہیں کرتی۔ ابو زبیر یا ابو ظہیر الشامی نے دوستو یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس فوج کے فرائض میں اقلیتوں کا تحفظ، عقیدہ اور اظہار کی آزادی کو یقینی بنانا، آبادیاتی تبدیلی کو روکنا، نظریاتی گروہوں کے غلبے کا مقابلہ کرنا اور جیلوں میں بین الاقوامی معیارات کا نفاذ شامل ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چاہتا ہوں کہ تمام جنگیں ختم ہو جائیں، دنیا میں امن ہو اور سب تجارت کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگوں کے دوران ہزاروں بے گناہ افراد مارے جاتے ہیں۔ امن کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے یوکرین اور سب کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پوری دنیا یوکرین جنگ سے تھک چکی ہے، پوری دنیا چاہتی ہے کہ امن ہو، ہم دیرپا امن کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سب کو صورتحال کا علم ہے، حال ہی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑی جنگ رکوائی ہے۔
صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میری روسی صدر پیوٹن سے ملاقات ہوئی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور ہم نے جنگ بندی کے لیے بات چیت کی۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو ہم 3 ملکی اجلاس کریں گے۔ آج ہمارے پاس دنیا کے 9 اہم ترین رہنما آئے ہیں۔ ہمارے پاس جنگ بندی کی بہت معقول وجہ ہے۔ یقین ہے کہ روسی صدر پیوٹن جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرین کے لوگوں کی خوشحالی چاہتے ہیں۔ یہ جنگ جو بائیڈن کی لگائی ہوئی ہے، میں نے نہیں، اور میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے۔ نہیں چاہتا کہ معاملہ سال 2 سال کے لیے حل ہو اور پھر لڑائی شروع ہو جائے۔ یوکرینی صدر کا بھی کہنا تھا کہ ہمیں جنگ ختم کرنی ہے اور ہمیں اس کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے۔ دعاؤں اور امید پر چلنے والی مودی کی خارجہ پالیسی کی مثال دوستوں کھیلوں کے عالمی مقابلے میں حصہ لینے والی اس ٹیم کی طرح ہے جو شکست کے بعد باہر ہونے والی ہوتی ہے، لیکن اس امید سے کیلکولیٹر نکال کر حساب کتاب لگانا شروع کر دیتی ہے کہ اگر فلاں ٹیم کو دوسری ٹیم ہرا دے تو ٹورنامنٹ میں ہماری واپسی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے روسی تیل کی خریداری پر ناراضگی سے چائنا بھی متاثر ہے، لیکن چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کی سرپرستی میں چلنے والی گلوبل ٹائمز کی شہ سرخیوں میں چائنا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی، یعنی امریکہ روس مذاکرات کے نتائج کے بارے میں زیادہ جذبات کا اظہار نہیں کیا گیا۔ صدر ٹرمپ اور صدر پیوٹن کی ملاقات کے بارے میں بھارت کھلے عام اس کی کامیابی کی امید ظاہر کر رہا تھا۔ اگرچہ دوستوں بھارت کی سوچ غلط نہیں تھی، لیکن ان کے دلائل کسی حد تک خود پرست تھے۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو صدر ٹرمپ کی بھارت کی جانب سے روسی تیل خریدنے پر غصہ بھی ختم ہو جاتا، یعنی صدر پیوٹن نئی دہلی کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی دوستوں خارجہ پالیسی اکثر مستقبل کے واقعات پر انحصار کرتی ہے جن پر بھارت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، بلکہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ یہ اس سے بہت مختلف ہے۔ جیسے چیزیں پہلے ہوا کرتی تھی، ماضی اور حال کے درمیان اب ایک اہم تبدیلی ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اندرا گاندھی نے فوجی اور اقتصادی کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے سوویت یونین کی مدد لی۔ اس کے باوجود جب اتحادی نے افغانستان پر حملہ کیا، روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو اندرا گاندھی نے روس کی مذمت کی۔ اندرا گاندھی نے پاکستان کے خلاف فیصلہ کن جنگ چھیڑی تھی، لیکن انہوں نے کبھی پاکستانی عوام سے نریندر مودی کی طرح نفرت نہیں کی۔ اندرا گاندھی نے شملہ میں ذوالفقار علی بھٹو سے تاریخ ساز ملاقات کی۔ اسی طرح راجیو گاندھی اور بے نظیر بھٹو کی بھی پاکستان میں شاندار ملاقات ہوئی۔ اٹل بہاری واجپئی اور منموہن سنگھ تو مسئلہ کشمیر حل کرنے کے قریب آ چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر دوستوں ایسا کسی بیرونی ثالث کی مداخلت کی بجائے لوگوں کی حمایت اور مدد سے ممکن ہو رہا تھا۔ آج کے بھارت کی کیلکولیٹر پر حساب کتاب لگانے کی خارجہ پالیسی میں یہی کمی ہے، لوگوں سے بات چیت سے زیادہ حساب کتاب پر توجہ ہے۔ پھر مسئلہ پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا یا پھر سری لنکا کا، بھارتی فوج کو پاکستانی فوج سے مسئلہ ہے۔ مودی تو دوستوں خیر دونوں ممالک کی عوام یعنی انڈیا اور پاکستانی عوام کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اب مودی نے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے بچانے کے لیے آئرن ڈوم نما پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے۔ بہت سے لوگ اسے ایک فضول خیال کے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ حال ہی میں ایران نے سخت دفاعی نظام رکھنے والے اسرائیل پر کامیاب حملے کیے تھے، اور اسرائیل کچھ نہیں ایران کے میزائلوں کا بگاڑ سکا تھا۔ مودی کے حد سے زیادہ ڈرامائی میڈیا کو پہلے ہی دنیا میں تنقید کا نشانہ بنایا جا چکا ہے، جس نے پاکستان کے ساتھ حالیہ فوجی تصادم کی انتہائی ناقص رپورٹنگ کی تھی۔ بھارت پہلے ہی معاشی پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، جن میں سے زیادہ تر تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہے۔ جب 1990 میں قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں اور سوویت یونین بھی ختم ہو گیا تو بھارت نے سونے کے ذخائر کا استعمال کر کے خود کو ڈیفالٹ سے بچایا تھا۔ لیکن دوستو آج حالات مختلف ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ روسی تیل کو صاف کرنے اور اسے یورپ فروخت کرنے والے کچھ بڑے کاروباروں کے منافع اور مفادات کے تحفظ پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔
بھارت کے نقطۂ نظر سے حالیہ الاسکا سربراہی اجلاس جوہری تباہی کو روکنے کی بجائے روسی تیل کے بارے میں زیادہ تھا، جو کہ افسوسناک بات ہے۔ ایران نے دوستو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی لمحے دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ایران نے جون میں ہونے والی 12 روزہ لڑائی کے بعد موجودہ خاموشی کو صرف ایک عارضی وقفہ قرار دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس وقت ہم کسی باضابطہ جنگ بندی میں نہیں ہیں، بلکہ محض دشمنیوں کے عارضی تعطل کی حالت میں ہیں۔ ایران کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ ملک بدترین صورتحال کے لیے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم جنگ بندی میں نہیں بلکہ جنگ کے مرحلے میں ہیں، یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ ہمارے اور اسرائیلیوں یا ہمارے اور امریکیوں کے درمیان کوئی ضابطہ، کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کا مطلب حملے روکنا ہے، صورتحال کسی بھی وقت بدل سکتی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ پی کا کہنا ہے کہ چائنا اور بھارت کو ایک دوسرے کا دشمن یا خطرہ سمجھنے کی بجائے شراکت دار کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے دوستو یہ بات بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے ملاقات کے دوران کہی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا بھی کہنا تھا کہ بھارت اور چائنا ایک مشکل دور سے گزرنے کے بعد تعلقات کو مثبت سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اختلافات کو تنازع میں اور مقابلے کو تصادم میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کی ٹیرف جنگ اور عالمی سیاست میں بڑھتی کشیدگی کے بعد بھارت اور چائنا تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ اس ہفتے اسلام آباد یعنی پاکستان کا بھی دورہ کریں گے، جبکہ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مودی اسی ماہ چائنا کا دورہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا بے غیرت ترین دوستو سیاستدان جاوید ہاشمی کا کہنا ہے کہ میں نے بھی اڈیالہ جیل میں زندگی گزاری ہے، لیکن جس طرح عمران خان نے جیل کاٹی ہے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ دوستو یاد رہے یہ وہی بندہ ہے جس نے عمران خان سے بے وفائی کی تھی اور اتنی غلیظ باتیں کہی تھی عمران خان کو، میں آپ کو یہاں بتا نہیں سکتا۔ اور یہ بندہ دوستو میرے نزدیک ان غلیظ باتوں کی ہی طرح ہے۔ اس بندے نے نواز شریف سے بھی بے وفائی کی تھی۔ اس بندے کا تو میں نام لینا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ عمران خان کا تذکرہ ہے اس لیے مجبوراً اس کی خبر دینی پڑ رہی ہے۔ اس بدبودار سیاستدان کا کہنا تھا کہ عمران خان آزاد ہے اور وہ ہماری آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ جو پابندیاں آج ہیں یہ بادشاہت کے زمانے میں ہوتی تھی۔ اس بدبودار شخص کا فوج پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ سیاست ختم کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ جو لوگ آئین اور جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں۔ اس ملک میں آئین، قانون اور سیاست کچھ تو بچے، عدلیہ کی آزادی تو چلی گئی ہے۔ اس شخص کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کو اب میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری سانس تک لڑوں گا۔ 9 مئی عمران خان نے نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے خود ہی کیا ہے جو اس پر کیس بنا رہے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔